جو کچھ بھی اسے برتنے کے لیے، ساز و سامان، انجوائمنٹ کے لیے، مال و دولت، نام، عزت، کاروبار، گھر بار، رشتہ دار، دوست احباب، جو کچھ بھی دیا گیا تھا، کیا وہ اس سے مستغنی ہو جائے گا؟ کیا وہ مال و دولت جو ادھار پہ ہم نے اس کو دیا تھا وہ اسے بچا لے گا؟ وہ شخص جس کے پاس پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب ایک مالدار شخص، رحم دل اسے ملا، اور اسے اس نے سواری بھی دے دی، لباس بھی دے دیا، کھانے پینے کے لیے اچھی غذائیں بھی دے دی۔ اب وہ بن سنور کر، اچھا لباس پہن کر اس کی فیملیز کو سرو کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کر لیتا ہے، میں نے تجھ پر رحم کیا اور تجھے سب کچھ دے دیا، اب وعدہ کا وقت ہے، یہ سب کچھ میں نے تجھے آزمانے کے لیے، برتنے کے لیے دیا تھا، تاکہ اس بات کا فیصلہ کر لیا جائے کہ 5 سال جو تو نے سروس دی ہے، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ دی ہے، اور میرا احسان مانا ہے، میرا شکر بجا لایا ہے۔ اس دنیا میں آپ کو جو ساز و سامان زندگی برتنے کے لیے دیا گیا ہے، آپ کی فیملیز ہیں، آپ کا کاروبار ہے، گھر بار ہے، آپ کی پراپرٹیز ہیں، آپ کو جو رزق دیا گیا ہے، اس کے علاوہ آپ کو عزت کی ضرورت تھی، اللہ نے آپ کو عزت عطا کی۔ جو کچھ بھی اس دنیا میں برتنے کے لیے آپ کو دیا گیا ہے، یہ متاعات دنیا ہے، دنیا کی زندگی برتنے کے لیے ساز و سامان ہے۔ فرمایا افرأیت ان متعناہم سنین، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بھلا دیکھو، ہم نے زندگی گزارنے کے لیے، زندگی میں برتنے کے لیے، اس لائف میں اپنا وقت گزارنے کے لیے جو ان کو فیملیز دی، اسے گھر بار، کاروبار، مال و دولت، نام، عزت، والدین، بیوی بچے، گھر بار، جو کچھ بھی لباس ہے، رزق ہے، مال و دولت ہے، اور صحت یابی ہے، مکان ہے، جو کچھ بھی ہم نے اس کو اس دنیا میں برتنے کے لیے دیا ہے، کسی کو تھوڑا دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، مگر جو بھی ساز و سامان ہم نے اس زندگی کا جس کو بھی چند سالوں کے لیے اپنی بارگاہ سے عطا کیا ہے، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، اور پھر جب ایک وعدہ مقرر پر وہ سب کچھ لے لیا جائے گا اور وہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہوگا، الی اجل مسمی، جب وقت موت آئے گی اور وہ برتنے کا سارا سامان لے لیا جائے گا، جب انسان مر جاتا ہے سارے متاعات اس سے سلب کر لیے جاتے ہیں، اس کا بولنا، سننا، دیکھنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، جو بھی ادھار اس کو دیا گیا تھا، سب کا سب طلب کر لیا جاتا ہے، سب کا سب واپس کر لیا جاتا ہے، لاک اپ، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قبضہ قدرت میں لے لیتا ہے، جو ادھار کے طور پر اس کو دیا گیا تھا۔ اب جب وہ مر گیا تو نہ اس کے والدین رہے، نہ گھر والے رہے، نہ بیوی بچے رہے، نہ کاروبار رہا، نہ لباس رہا، نہ کھانا پینا رہا، نہ سکون رہا، نہ گرمی سردی رہی، جو کچھ بھی اس دنیا میں اسے برتنے کے لیے دیا گیا تھا، ایک وعدہ مقرر پر جب وہ واپس لے لیا جاتا ہے، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو جو کچھ بھی اسے برتنے کے لیے، ساز و سامان، انجوائمنٹ کے لیے، مال و دولت، نام، عزت، کاروبار، گھر بار، رشتہ دار، دوست احباب، جو کچھ بھی دیا گیا تھا، کیا وہ اس سے مستغنی ہو جائے گا؟ کیا وہ اس کے کام آئے گا؟ کیا وہ مال و دولت جو ادھار پہ ہم نے اس کو دیا تھا وہ اسے بچا لے گا؟ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص ہے غریب الوطنی کے عالم میں، جس کے پاس نہ گھر بار ہے، نہ کاروبار ہے، نہ رشتہ دار ہیں، والدین نہیں ہیں، بیوی بچے نہیں ہیں، بے یار و مددگار، اجنبی، سڑک پر پڑا ہے، اس کے پاس کوئی شیلٹر نہیں ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس غذا نہیں ہے، اس سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس شخص کے پاس ایک مالدار شخص آتا ہے اور اسے ایک جاب پہ رکھ لیتا ہے، اور اسے گاڑی بھی دے دیتا ہے، لباس بھی دے دیتا ہے، اور اس کے سراؤنڈنگز میں تعلقات بھی بنا دیتا ہے، اس کے لیے ایک ویجز مقرر کرتا ہے، اور 5 سال کے لیے اسے اپنی جاب پر رکھ لیتا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ تو نے میری فیملی کو سرو کرنا ہے،
وہ شخص جس کے پاس پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب ایک مالدار شخص رحم دل اسے ملا اور اسے اس نے سواری بھی دے دی، لباس بھی دے دیا، کھانے پینے کے لیے اچھی غذائیں بھی دے دیں۔ اب وہ بن سنور کر اچھا لباس پہن کر اس کی فیملیز کو سرو کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کر لیتا ہے، اور وہ اس کو بہت اچھی ویجز بھی دیتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں اسے پیسے بھی دیتا ہے، شیلٹر بھی دیتا ہے، کھانے پینے کا سامان بھی دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ بس تیرا ایک کام ہے، وہ یہ کہ تو نے میری فیملی کو اچھی سروس پرووائڈ کرنی ہے۔ اب اس پر وہ نظر بھی رکھتا ہے، مگر اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تجھ پر کوئی نظر نہیں رکھی جائے گی، تاکہ تو آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے۔ بس یہ ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، جو کچھ میں نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے اس کا احسان مانی، شکر ادا کریں۔ 5 سال تک اسے اب کسی شے کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے پاس مال و دولت بھی تھا، عزت بھی تھا، لباس بھی تھا، شیلٹر بھی تھا، صحت یابی بھی تھی، لک آفٹر کرنے کے لیے لوگ بھی تھے، اب اس کی سراؤنڈنگز بھی تھے، رشتہ دار بھی بن گئے، احباب بھی بن گئے۔ اور جب وقت مقرر آیا، وعدہ کا دن آیا کہ 5 سال کا تجھ سے وعدہ تھا، 5 سال تک تو نے مجھے کچھ نہیں دیا، تو ایک سڑک پر پڑا تھا، بے یار و مددگار پڑا تھا، تیرا نام نہیں تھا، تیرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، تیرے پاس مال و دولت عزت نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، میں نے تجھ پر رحم کیا اور تجھے سب کچھ دے دیا۔ اب وعدہ کا وقت ہے، یہ سب کچھ میں نے تجھے آزمانے کے لیے، برتنے کے لیے دیا تھا، تاکہ اس بات کا فیصلہ کر لیا جائے کہ 5 سال جو تو نے سروس دی ہے، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ دی ہے، اور میرا احسان مانا ہے، میرا شکر بجا لایا ہے، تاکہ تجھے دائمی نوکری دی جائے اور ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی نعمتیں دی جائیں، کہ تو خوش ہو جائے کہ تجھ سے کبھی بھی کوئی چیز نہ چھینی جائے۔ جب وہ وقت مقرر 5 سال پورے ہوتے ہیں اور اس شخص کو بلایا جاتا ہے، تو پھر وہ 5 سال اس نے جو کچھ کیا ہوتا ہے، تو جو کچھ اس کو برتنے کے لیے دیا گیا تھا، لباس، کاروبار، مال و دولت، رشتہ دار، احباب، اور اس کو جو نعمتیں دی گئی تھیں، کیا وہ نعمتیں اس کے کام آئیں گی؟ نہیں، وہ نعمتیں اس کے کام نہیں آئیں گی۔ جو ڈیمانڈ کی جا رہی تھی وہ اس کی امانت داری تھی، دیانت داری تھی، حسن اخلاق تھا، اور اس کا حسن برتاؤ تھا، حسن سلوک تھا، حسن معاملہ تھا، کہ اس نے میری فیملی کے ساتھ کس طرح حسن سلوک اختیار کیا، کس طرح شکر بجا لایا، اور دیانت داری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیتا رہا۔ تو فرمایا افرأیت ان متعناہم سنین، تو ہم نے جو کچھ بھی اس کو برتنے کے لیے نعمتیں دی ہیں، یاد رکھ لیجئے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو برتنے کے لیے، چونکہ انہوں نے پیغام پہنچانا تھا، انہیں نبوت و رسالت دی گئی، یہ بھی متاعات حسنات میں سے تھی۔ انبیاء کی متاع ان کی نبوت و رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے انہیں نبوت و رسالت عطا کی، انہیں معجزات عطا کی، آیات بینات، صحائف عطا کیے، اور مشاہدات عطا کیے، معرفت عطا کی، علم لدنی، ذکر عطا کیا، اپنی بارگاہ سے محبت کو القاء کیا، انہیں چنا، ان سے محبت فرمائی، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو رکھا۔ یہ تمام متاعات تھے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو یہ تمام متاعات الحسنات انہیں مستغنی کرنے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ ان پر جو ابتلا، آزمائش، اور جو انہیں ذمہ داری دی گئی تھی، انہیں جس انداز میں انہوں نے سر انجام دیا، قیامت کے روز ان سے بھی پوچھا جائے گا، تو ان کی امتوں سے بھی پوچھا جائے گا، بدرجہ اولا پوچھا جائے گا۔ اس لیے جو کچھ بھی برتنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں عطا کیا ہے، وہی آزمائش بنتی ہے، انہی میں سے معاملات بنتے ہیں، انہی معاملات میں سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ بڑے کم مدت کے لیے، کم دورانیہ کے لیے اس دنیا میں، حیات دنیا میں جو زہرا عطا کیا گیا ہے، پھر اسے فتنوں میں مبتلا کیا گیا ہے، سخت سے سخت آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ یہ دھیان کرتا ہے یا نہیں، اعراض تو نہیں کر لیتا، کہیں منہ تو نہیں پھیر لیتا۔ اب سمجھیے اس آیت کو، فرمایا افرأیت ان متعناہم سنین، بھلا دیکھو تو
جنہیں ہم نے متاعات عطا کی، نعمتیں عطا کی، ساز و سامان برتنے کے لیے، کاروبار، مال و دولت، رزق، نام، گھر بار، سب کچھ جو عطا کیا ہے، جس کے اندر وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، جو ساز و سامان ہم نے اسے چند سالوں کے لیے عطا کیا، اپنے خزانے میں سے جو کچھ اسے عطا کیا، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، اور جب وقت مقررہ پر، موت کا ایک ٹائم مقرر ہے، جب وہ سب متاعات واپس لے لی جائیں گی، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، اور انسان انہی متاعات کو اپنا سب کچھ سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے، جبکہ وہ تو واپس لے لی جائے گی جیسے ہی موت آئے گی۔ ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو جو کچھ اسے ساز و سامان برتنے کے لیے دیا گیا تھا، رزق کی مد میں، مال و دولت کی مد میں، رشتہ دار، دوست احباب، مال و دولت، کاروبار کی مد میں، صلاحیت، طاقت، اقتدار، اختیار،